السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 17 پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آیت کی ابتدا ہوتی ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه إلى آخره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، بے شک اللہ تعالی کافروں کا دشمن ہے۔ قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اس آیت کا شان نزول جو مفسر نے بیان کیا ہے وہ شان نزول یہ ہے، سأل ابن سوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عمر رضی اللہ عنہ عمن یأتی بالوحی من الملائکہ۔ ابن سوریہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ فرشتوں میں سے کون وحی لے کر آتا ہے؟ فقال جبریل، تو انہوں نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ فقال هو عدونا یأتی بالعذاب، تو ابن سوریہ نے کہا، یہ یہودیوں کا ایک بڑا علم تھا، اس نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، یأتی بالعذاب، وہ عذاب لے کر آتا ہے، ولو کان میکائیل لآمنا، اگر وحی فرشتوں میں سے میکائیل لے کر آتے تو ہم ایمان لے آتے، لأنہ یأتی بالخصب والسلم، اس لیے کہ میکائیل تو خوشحالی اور سلامتی لے کر آتے ہیں، لأنہ یأتی بالخصب والسلم، سلامتی اور خوشحالی لے کر آتا ہے۔ تو اگر فرشتہ میکائیل ہوتا وحی لانے والا تو ہم ایمان لے آتے۔ فنزل، تو اس ابن سوریہ کے اس سوال کے جواب پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، قل، آپ کہہ دیجئے، لہم، ان سے، من کان عدوا لجبریل، کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، فلیمت غیظا، مفسر نے جواب شرط کی طرف اشارہ کیا، من شرطیہ، اس کا جواب، من اس میں شرط، کان عدوا لجبریل شرط، اور اس کا جواب فلیمت غیظا، کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو تو وہ اپنے غصے میں مر جائے، فلیمت غیظا فإنہ نزلہ ای القرآن، کہ بلا شبہ وہ اس قرآن اس کو یعنی کتاب قرآن مجید کو نازل اس نے کیا، علی قلبی کا، آپ کے دل پر نازل کیا، بامر اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، ای ما قبلہ من الکتب، جو کتاب تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، قبلہ من الکتب، سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہدی من الضلالۃ،
وہدم من الضلالتی، اور ہدایت دکھانے والی ہے، وہدن من الضلالتی گمراہی سے، راہ راست اور سیدھا راستہ دکھانے والی، احوال من المفعول، یہ مفعول کے لیے حال ہے، وبشرى للمؤمنین، وبشرى بالجنت للمؤمنین، اور مؤمنوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والی کتاب ہے، مؤمنوں کو خوشخبری سنانے، جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، کہ جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا جو دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، سو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وجبریل بکسر الجیم وفتحها بلا حمز وبه بیاء ودونها، جبریل میں 4 قراءات ہیں جس کی طرف مفسر نے اشارہ کیا ہے۔ پہلی قراءت ہے جبریل جو یہاں لکھی گئی ہے بکسر الجیم، بکسر الجیم وبدون الحمزہ، حمزہ کے بغیر اور جیم کے کسرت کے ساتھ جبریل۔ دوسری قراءت ہے بفتح الجیم بلا حمزہ، بغیر حمزہ کے، بفتح الجیم جیسے جبریل۔ تیسری قراءت ہے بالحمزہ اور بالیا، جب بفتح الجیم جبرائیل، جبرائیل، اور چوتھی قراءت ہے بدون الیا بالحمزہ، جیم کے فتح کے ساتھ، جبرائیل۔ یہ 4 قراءت ہیں جس کی طرف مفسر نے اشارہ کیا، بکسر الجیم وفتحها بلا حمز وبه بیاء ودونها، اور جبریل میں جیم کے کسرت، جیم کے فتحہ کے ساتھ، بلا حمزہ اور بالحمزہ، اور بیا اور بدون الیا۔ ومیکال عطف علی الملائکۃ من عطف الخاص علی العام، میکال کا عطف ملائکہ پر ہے اور یہ عطف الخاص علی العام ہے، خاص کا عام پر عطف۔ فی قراءت میکائیل بحمز و یاء، اور ایک قراءت میکائیل بھی ہے، وفی اخری بلا یاء، اور دوسری قراءت بغیر یا کے ہے، یعنی جو کہ میکالا۔ 2 قراءت مفسر نے بیان کی، جبکہ اس کے اندر تیسری قراءت بھی ہے بدون الیا، میکائیلا۔ فإن اللہ عدو للکافرین اوقعہ موقع لہم بیانا لحالہم، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اوقعہ موقع لہم، اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے کر آئے، کفار کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، کفر کی حالت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر الکافرین لے کر آئے ہیں۔ جی اگلی آیت، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاریں اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاریں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار صرف نافرمان یعنی فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری، واضحات، یہ واضح نشانیاں اور دلائل، حال بینات، آیات سے حال ہے، رد لقول ابن سوریہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتنا بشیء، اور یہ ابن سوریہ کے قول کا جواب ہے جو اس نے کہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تو ہمارے پاس کوئی چیز لے کر نہیں آئے. تو اس کا جواب ہے لقد انزلنا الیک آیات بینات، کہ محمد ہم نے آپ کی طرف واضح اور کھلی نشانیاں اور دلائل اتاری. ہم نے واضح نشانیاں اتاری. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور فاسق لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں، انہیں ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. وما یکفر بها الا الفاسقون ای کفروا به، جنہوں نے اس کا انکار کیا. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے. او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا نبذہ فریق منہم، تو انہی میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ ڈالا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے. اب کلما عاہد اللہ عہدا علی الایمان بالنبی، اور اللہ تعالی سے جو عہد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، ان خرجا، جب وہ ظاہر ہوں، جب وہ مبعوث ہوں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد اس کو بھی پس پشت ڈال دیا. اب نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا اللہ یعاونوا علیہ المشرکین، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین کی معاونت نہیں کریں گے، اس کی بھی انہوں نے پاسداری نہیں کی. نبذہ طرحہ، پھینک دیا ان میں سے ایک فریق اور گروہ نے، بنقضہ، طرح کی تفسیر کی کہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، توڑ کر. جواب کلما، نبذہ فریق منہم، کلما کا جواب ہے اور یہی محل استفہام انکاری ہے. بل للانتقال، بل اضراب کے لیے ہے، انتقال کے لیے ہے. اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ ایمان نہیں رکھتے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس موجود ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے. تو اہل کتاب کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. ولما جاءہم رسول من عند اللہ، مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کی طرف سے وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی کتاب تورات. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو، اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پھینک دیا. وراء ظہورہم، یعنی اپنے پس پشت انہوں نے ڈال دیا. لم يعملوا بما فیہا من الایمان بالرسول وغیرہ، کہ پس پشت ڈالنے کا مطلب کہ انہوں نے اس کتاب تورات پر عمل نہیں کیا، رسول پر ایمان لا کر عمل نہیں کیا. کأنہم لا یعلمون ما فیہا، گویا کہ وہ کتاب میں موجود احکامات کو جانتے نہ ہوں. من انہ نبی حق، اور وہ کیا تھی کتاب کے اندر کہ وہ نبی برحق ہوں گے. او انہا کتاب اللہ، یا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے.
واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین پڑھتے تھے، جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جو شیاطین پڑھتے تھے اس کی انہوں نے پیروی کی۔ وما کفر سلیمان، حقیقت یہ ہے کہ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں نہ سکھاتے کسی کو، حتی یقولا انما نحن فتنة، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے، وہ جادو جو ان کو نقصان پہنچائے، ولا ينفعهم، اور انہیں نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق البتہ وہ جان چکے جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے، یعنی کہ وہ ڈرتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اب تفسیری نکات دیکھ لیں جی۔ واتبعوا عطف علی نبذ، واتبعوا کا عطف ہے نبذ پر، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پس پش ڈال دیا اور وہ چل پڑے۔ واتبعوا، اور وہ چل پڑے اور پیروی کی، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین جس کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کی وہ پیروی کرنے چل پڑے۔ واتبعوا عطف علی نبذ ما تتلو ای تلت الشیاطین، شیاطین نے جس کی تلاوت کی، علی عہد ملک سلیمان من السحر، اور وہ کیا تھا، ماں کا بیان ہے یعنی وہ جادو کی پیروی کرنے چل پڑے۔ وَكَانَتِ الشَّيَاطِينُ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نُزِعَ مُلْكُهُ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی بادشاہت ختم ہوئی تو شیاطین نے اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ او یا پھر کانت تسترق السمع وتضم الیہ اکاذیب وتلقیہ الی الکہنہ، یا پھر وہ شیاطین باتیں سنتے چراتے اور جھوٹ موٹ وہ اس کے ساتھ ملا لیتے تھے،
وَتُلْقِيهِ إِلَى الْكَهَنَةِ اور کاہنوں کو جا کر وہ بتا دیتے تھے، جنوں انسانوں میں سے جو کاہن ہوتے ان کو وہ جا کر وہ جھوٹ موت نقل کر دیتے۔ فَيُدَوِّنُونَهُ انہوں نے اس کو مدون کیا، وَفَشَا ذَلِكَ اور اس کو پھیلا دیا، وہ پھیل گیا، وَشَاعَ أَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب جانتے ہیں۔ فجمع سلیمان الکتب سلیمان کا دور تھا علیہ السلام کا، تو انہوں نے کتب کو جمع کیا، ان دفینوں کو جمع کیا، ودفنا اور ان کو دفن کر۔ فلما ماتا جب حضرت سلیمان فوت ہوئے، دلت الشیاطین علیہ الناس شیاطین نے اس پر لوگوں کی رہنمائی کی۔ فاستخرجوها لوگوں نے اس دفینے کو جب نکالا، فوجدوا فیہا سحر اور اس میں جب جادو کی باتیں انہوں نے تلاش کر لی، تو فقالو تو وہ گویا وہ بولے، انما ملککم بہذا سلیمان تم پر اس مدفون کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے تم پر بادشاہت کرتے رہے ہیں۔ فتعلموہ گویا کہ تم اس جادو کو سیکھ لو، ورفضوا کتب انبیائہم اور انبیاء کی کتب کو چھوڑ دو۔ گویا کہ انہوں نے جادو کو سیکھ لیا اور انبیاء کی کتب کو چھوڑ دیا۔ قال تعالی تبرئۃ لسلیمان وردا علی الیہود فی قول انظروا الی محمد یذکر سلیمان فی الانبیاء وما کان الا ساحر۔ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کی براءت میں اور یہود کے رد میں، جو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو محمد کو کہ وہ سلیمان کو انبیاء میں شمار کرتے ہیں جبکہ وہ جادوگر ہیں۔ وہ یہود سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے، ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے تو کوئی کفر نہیں کیا، ای لم یعمل السحر انہوں نے جادو پر کوئی عمل نہیں کیا، لأنہ کفر اس وجہ سے کہ جادو پر اعتقاد کرنا کفر ہے۔ ولیکن بالتشدید والتخفیف دو قراءت ہیں، اکثر کی قراءت تشدید کے ساتھ ہے، ابن عامر اور حمزہ کی قراءت تخفیف کے ساتھ ہے، یعنی ولیکن الشیاطین لیکن شیاطین نے کفروا کفر کیا، یعلمون الناس السحر الجملۃ حال من ضمیر کفروا یہ یعلمون الناس السحر یہ جملہ حالیہ ہے جو کفروا کی ہم ضمیر ذو الحال ہے، اس ضمیر سے حال ہے، جبکہ وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو۔ وَيُعَلِّمُونَهُمْ مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے وہ جادو بھی جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، اَيْ أُلْهِمَاهُ مِنَ السِّحْرِ جو جادو ان دو فرشتوں پر الہام کیا گیا تھا۔ وَقُرِئَ بِكَسْرِ اللام اور ایک قراءت یوں پڑھا گیا ہے لام کے کسرہ کے ساتھ، ملکین الکائنین ببابلا جو کہ موجود تھے بابل شہر میں، بلد فی سواد العراق جو کہ عراق کے وسط میں ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت جن کا نام ہاروت و ماروت، بدل او عطف بیان للملکین یہ ملکین سے یا تو عطف بیان ہے یا بدل ہے۔ دو فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت پر جو نازل کیا گیا تھا وہ بھی لوگوں کو سکھاتے تھے۔ قال ابن عباس ابن عباس کا فرمان ہے، ہما ساحران کان یعلمان السحر کہ یہ دونوں جادوگر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وقیل ملکان انزلا لتعلیمہ ابتلاء من اللہ للناس اور یہ بھی قول ہے کہ یہ دو فرشتے تھے کہ جو جادو کی تعلیم کے لیے نازل کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے۔ وما يعلمان من احد اور یہ دونوں جادو سکھاتے وقت وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ وما يعلمان من زائدہ ہے، وما يعلمان من احد اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا له نصحا اور خیر خواہی کے لیے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ کہ بے شک کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، انما نحن فتنۃ بلیۃ من اللہ للناس لیمتحنہم بتعلیمہ فمن تعلمہ کفر ومن ترکہ فہو مؤمن ہم تو آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ان لوگوں کا امتحان لے
بتعلیمہ اس جادو کی تعلیم کے ذریعے، فمن تعلمہ کفرا کہ جس نے اس جادو کو سیکھا اس نے کفر کیا، اور جس نے جادو کے علم کو سیکھنے کو چھوڑ دیا اس نے وہی مومن وہی مومن ہے۔ فلا تکفر بتعلمہ بس تم کفر نہ کرنا اس کو سیکھ کر، فَإِنْ أَبَى إِلَّا التَّعَلُّمَ اور جو اس جادو کے سیکھنے پر مصر ہوتا اور بضد ہوتا، علمہ اس کو وہ سکھا دیتے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خامن اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، بِأَنْ يُبْغِضَ كُلًّا إِلَى الْآخَرِ کہ وہ دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بِأَنْ يَبْغُضَ كُلًّا مِنْ إِلَى الْآخَرِ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگے۔ وَمَا هُمْ أَيْ السَّحَرَةُ اور یہ جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچانے والے، وَمَا هُمْ أَيْ السَّحَرَةُ بِضَارِينَ بِهِ بِالسِّحْرِ اس جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے والے یہ نہیں ہے، من زائدہ احدن کسی کو، الا باذن اللہ ای بارادتہ اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے کے بغیر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور وہ سیکھتے ہیں وہ جادو کہ جو ان کو آخرت میں نقصان پہنچائے گا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور انہیں نفع نہ دے گا، وَهُوَ السِّحْرُ اور وہ جادو ہے۔ وَلَقَدْ لام قسم اور یہ لام قسمی ہے، علموا الیہود اور یہود یہ بات جانتے ہیں، لمن لام ابتداء معلقۃ لما قبلها من العمل یہ لام ابتدائیہ ہے جو ما قبل کے عمل کو مانع ہے، جو ما قبل کو عمل سے مانع ہے۔ و من موصولہ اور من موصولہ ہے، اشتراہ اختارہ او استبدلہ بکتاب اللہ کہ اور تحقیق وہ یہود جانتے ہیں کہ جس نے اس جادو کو اختیار کیا یا اس اللہ کی کتاب کے بدلے میں اس کو لیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کو تبدیل کیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق ای نصیب فی الجنہ جنت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَيْئًا شَرَوْا بَاعُوا بِهِ انفسهم الشارین ای حظها من الآخرة ان تعلموه حیث اوجب لهم النار اور کس قدر بری ہے وہ چیز جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کو بیچ ڈالا، شرو باعو فروخت کر ڈالا، شارینا کہ وہ اپنے کو فروخت کرنے والے ہیں، ای حظها من الآخرتی اپنے آخرت کے اجر حصے کے اجر و ثواب کو وہ فروخت اور بیچ کر ڈالا۔ ان تعلموہ یہ مخصوص بضم ہے، ان کس قدر بری ہے وہ چیز اور وہ جادو کا سیکھنا کہ جس نے ان کے لیے آگ کو واجب کر دی۔ لو کانوا یعلمون حقیقت ما یصیرون الیہ من العذاب ما تعلموہ اگر وہ جان لیتے اس جس طرف وہ عذاب کی طرف وہ جا رہے ہیں اس کی حقیقت کو تو کبھی بھی اس جادو کو نہ سیکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَيْ الْيَهُودُ آمَنُوا بِالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ اور اگر یہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا عِقَابَ اللَّهِ بِتَرْكِ مَعَاصِيهِ كَالسِّحْرِ اور وہ ڈرتے اللہ کے عقاب سے اس کی معصیت اور گناہوں کو ترک کر کے، کالسحر جیسے کہ جادو وغیرہ، اللہ کے عقاب سے وہ ڈرتے۔ وجواب لو محذوف یہاں لو کا جواب محذوف ہے اور وہ ہے لأثیبو اگر وہ ایمان لے آتے اور وہ اللہ کے عقاب اور عذاب سے وہ ڈرتے تو ان کو ثواب دیا جاتا۔ ودل علیہ لو کا جواب لأثیب محذوف ہے، اس جواب پر دلالت کرتا ہے لمثوبۃ تو اس جواب پر دلالت کرنے کے لیے کرتا ہے لمثوبۃ تو دلیل بھی موجود ہے، اس لیے لأثیبو یہاں پر
لو کا جواب محذوف ہے، مقدر لمثوبۃ ثواب، لمثوبۃ یعنی اگر وہ ایمان لے آتے اور وہ پرہیزگار ہو جاتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، ثواب وہو مبتدا واللام فی القسم، لام اس میں قسمیہ ہے، من عند اللہ خیر بہترین بدلہ پاتے، خبرہ مما شروا به انفسهم، خیر مبتدا ہے، لمثوبۃ ثواب وہو مبتدا، یہ مبتدا ہے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، جبکہ خبرہ اس کی خبر مما شروا به انفسهم ہے، یعنی لمثوبۃ مبتدا ہے، من عند اللہ لمثوبۃ من عند اللہ خیر مما شروا به انفسهم، خیر اس کی خبر ہے، تو اللہ تعالی کے پاس اجر و ثواب ہوتا جو بہتر تھا، مما شروا به انفسهم، اس سے جس کے وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈال، لو کانوا یعلمون انہ خیر، کاش کہ وہ جان لیتے کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے، لما اگر وہ جان لیتے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، لما آثروہ علیہ، تو کبھی بھی وہ اس کو ترجیح نہ دیتے، اجر و ثواب اور اس ثواب آخرت کے ثواب اور اللہ تعالی کی طرف سے جو جزا ملنی ہے اس پر وہ دنیا کے اس سحر کو اور جادو کو کبھی بھی ترجیح نہ دیتے۔ جی یہاں پر وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق البتہ وہ جان چکے ہیں، وہ جانتے ہیں جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اشتراہ کی تفسیر مفسر نے کہ اختارہ او استبدلہ بکتاب اللہ، یہ دو جملوں کے ذریعے سے اشترا کی تفسیر کی۔ اشترا میں سے اگر عوض کے معنی کی تجرید کر لی جائے تو یہ اختارا کے معنی میں ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے اللہ کی کتاب سے ابتدا ہی سے کوئی تعلق نہیں رکھا بلکہ سحر ہی کا علم سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر اشترا میں عوض کا معنی ملحوظ کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کی کتاب اسے ملی مگر اس نے اس کے عوض میں جادو کا علم حاصل کر لیا، تو پھر یہ ہوگا استبدلہ بکتاب اللہ، اللہ تعالی کی کتاب کے بدلے جادو کو اس نے لے لیا، اور وہ بھی آخرت میں محروم ہی ہوگا، وہ بھی آخرت میں محروم ہی ہوگا۔ لبئس ما شروا به انفسهم، کس قدر بری ہے وہ چیز جس کے سبب انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی آخرت کے اجر و ثواب کو فروخت کر ڈالا، اور وہ کیا ہے بری چیز؟ جادو کا سیکھنا، کہ جس نے ان کے لیے آگ کو واجب کر دیا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔